عربی مالک ہر رات 6 گھوڑیوں کا دودھ پیتا۔ جو لڑکی مالک کو گھوڑی کا دودھ پلاتی ہے اگلی صبح سے 10,000 درہم ملتا۔ میں بھی اس عربی کے فارم ہاؤس پر کام کرتی تھی۔ ایک رات سوچا کہ آج میں عربی کو دودھ پلاتی ہوں، 10,000 درہم بھی مل جائیں گے، مگر اس رات میرے ہوش اڑ گئے۔ عربی نے 10,000 درہم دے کر، شادی سے پہلے ہی میں جانتی تھی کہ میرے شوہر کی نوکری دبئی میں ہے، لیکن جب میں نے یہ سنا کہ شادی کے بعد وہ مجھے بھی دبئی لے جائے گا تو میری خوشی کی تو انتہا نہ رہی تھی۔ میں گاؤں کی سیدھی سادی بھولی بھالی لڑکی تھی، میں نے تو آج تک شہر نہیں دیکھا تھا، اور دبئی! جب سے مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ سلمان مجھے شادی کے بعد دبئی لے جائے گا، میں تو اپنی سہیلیوں کے سامنے اترائی اترائی پھرتی تھی، لگتا تھا کہ ہواؤں میں پرواز کر رہی ہوں۔ بلا شبہ میں بے حد خوبصورت حسین لڑکی تھی، اور سلمان کی اماں میرے حسن پر ہی تو فدا ہوئی تھی۔ وہ میری اماں کی دور کی خالہ کی بیٹی تھی، لیکن وہ لوگ شہر میں رہتے تھے۔ میں تو یہی بڑی خوش تھی کہ چلو گاؤں سے جان چھوٹے گی، شہر میں رہوں گی، لیکن جیسے ہی سلمان نے میری تصویر دیکھی تو وہ شاید میری محبت میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ کہنے لگا بیوی کو دبئی ساتھ لے کر جاؤں گا۔ جب میری ساس نے مجھے یہ خبر سنائی تھی تو میرے تو پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میری سہیلیاں مجھے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی تھی، کہتی تھی شبو تیری قسمت تو بڑی چمکی ہے، تو سیدھی ولایتی میم بن جائے گی۔ یہ سن کر خود بخود ہی میرا دماغ 7ویں آسمان پر چڑھ جاتا تھا۔ اپنی شادی کی تیاری پر میں نے سارے جوڑے شہر سے برانڈ کے منگوائے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ چمکتے دمکتے جوڑے دبئی میں کسی کو پسند نہیں آنے، میں نے تو ویسے بھی وہاں جا کے میم صاحبہ بن جانا ہے۔ بہرحال جیسے جیسے میری شادی کا وقت قریب آ رہا تھا مجھے یہ گھڑیاں بھی بہت طویل لگ رہی تھی۔ میں تو چاہتی تھی کہ یہ وقت ہوا کی طرح اڑ جائے اور میں بھی ہوا میں پرواز کرتی ہوئی سلمان کی سنگت میں دبئی پہنچ جاؤں۔ میری شادی ہوئی اور میں گاؤں سے شہر آ گئی۔ شہر کا گھر سلمان کا بس 3 کمروں پر مشتمل تھا، حالانکہ گاؤں کا گھر کافی کھلا اور بڑے صحن کا تھا۔ شروع میں تو مجھے شہر کے اس چھوٹے سے دڑبے نما گھر میں بڑی گھٹن کا احساس ہوا، لیکن پھر بہرحال یہ تسلی تھی کہ یہ میری مستقل قیام گاہ نہیں ہے، مجھے تو دبئی جانا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جس میں سے ایک کمرہ میرا اور سلمان کا تھا۔ بہرحال رات کو سلمان مجھ سے محبت بھری باتیں کرتا اور میں سے دبئی کے قصے سننے لگتی، کیونکہ میری ساری دلچسپی اس وقت دبئی تھا۔ سلمان نے بھی میرا ویزا لگنے کے لیے دے دیا، بس اب میں دن رات دعائیں کرتی تھی کہ جلد از جلد میرا ویزا لگ جائے اور میں دبئی چلی جاؤں۔ اللہ اللہ کر کے وہ دن بھی آ گیا جس دن مجھے سلمان نے میرے ویزا لگ جانے کی خوشخبری سنائی۔ اس دن تو مجھے لگا کہ میں پوری دنیا ہی فتح کر چکی ہوں۔ میں اتنی خوش تھی کہ شاید میرے پاس اپنی خوشی کو لفظوں میں بیان کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ رہے تھے۔ بہرحال وہ وقت بھی آ گیا کہ جب میں نے پہلی بار کراچی کا ایئرپورٹ دیکھا اور پھر وہاں سے جہاز کا سفر۔ جہاز میں بیٹھتے ہی مجھے خوف نے آن گھیرا تھا۔ جب جہاز پرواز کرنے لگا تو میرا دل ہی بیٹھنے لگا تھا۔ میں نے سلمان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، لیکن کچھ دیر بعد ہی جہاز کے باہر کے نظارے دیکھ کر میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے سلمان کے ساتھ یہ پہلا سفر تھا جو بہت ہی خوبصورت گزرا تھا۔ میں نے سلمان سے کہا کہ مجھے پورے دبئی کی سیر کروائے۔ وہ بھی سر ہلا کر میری ہر بات کی تائید کرنے لگتا۔ جیسے ہی ہم دبئی کے ایئرپورٹ پر پہنچے میرا خیال تھا کہ سلمان کی کوئی گاڑی آئے گی اور ہمیں بٹھا کر اپنے ساتھ ایک لگژری سے اپارٹمنٹ میں لے جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ سلمان نے ایک ٹیکسی روکی، اس میں سامان رکھا۔ میں پچھلی نشست پر سلمان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ سلمان سے پوچھنے لگی کہ اس کا گھر کیسا ہے، کہیں شہر کے گھر کی طرح چھوٹا سا تو نہیں، کیونکہ مجھے گاؤں کے کھلے بڑے صحن اور بڑے بڑے کمروں میں رہنے کی عادت تھی۔ سلمان نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، کہنے لگا تم خود جا کر دیکھ لینا۔ ٹیکسی کا سفر شروع ہوا اور ٹیکسی ایک بنگلے کے سامنے جا کر رک گئی۔ تھوڑا سا تعجب بھی ہوا کہ میرا شوہر اتنا امیر ہے، دبئی میں بنگلے میں رہتا ہے، تو پھر پاکستان میں اتنا چھوٹا سا فلیٹ کیوں؟ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ میرے شوہر نے مجھے ٹیکسی سے نیچے اترنے کے لیے کہا۔ میں ٹیکسی سے نیچے اتر گئی۔ سلمان نے اپنا سامان ٹیکسی سے نکالا اور ٹیکسی والے کو کرایہ دے کر چلتا کیا۔ ابھی میں پوچھ رہی تھی کہ سلمان کے اتنا بڑا بنگلہ آپ کا ہے کیا؟ اسی وقت چوکیدار نے دروازہ کھولا اور سلمان سے کہنے لگا تمہیں صاحب نے بھی کہا تھا کہ 1 ہفتے میں واپس آ جانا اور تم پورا مہینہ پاکستان میں لگا کر آ رہے ہو۔ چوکیدار نے بڑے سخت لہجے سے سلمان سے بات کی۔ سلمان نے کہا میری شادی تھی اسی لیے 1 مہینہ لگ گیا، اور یہ میری بیوی ہے، آج کے بعد یہ بھی میرے ساتھ اس گھر میں ملازمت کرے گی۔ یہ سن کر میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ تو کیا سلمان اس بنگلے میں ملازمت کرتے تھے اور مجھے بھی دبئی میں ایک ملازمہ بنا کر لائے تھے؟
یہ سب کچھ سن کر تو مجھے لگا کہ میں غش کھا کر یہیں پر گر جاؤں گی۔ میں چکرا کر گرتے گرتے بچی تھی کہ سلمان نے میرا بازو پکڑا۔ دروازہ چوکیدار نے کھولا تو ہم دونوں بنگلے کے اندر چلے گئے۔ وہ بنگلہ نہیں، ایک بہت بڑا محل تھا، اتنا بڑا کہ شاید میں اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ اس بنگلے کے اندر ایک بہت بڑا فارم ہاؤس بھی تھا۔ بہرحال مین گیٹ سے لاؤنج کے دروازے تک جاتے ہوئے ہمیں 10 منٹ چلنا پڑا۔ اتنا بڑا باغیچہ اور بنگلہ تھا کہ حد نگاہ تک پھیلا ہوا تھا۔ جب ہم دونوں لاؤنج میں پہنچے تو سامنے بڑے سے صوفے پر ایک عربی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی۔ اپنا سفید جبہ پہنے ہوئے سلمان کو دیکھ کر غصے سے کہنے لگا، اگر تم آج بھی واپس نہ آتے تو میں تمہیں نوکری سے ہی فارغ کر دیتا۔ سلمان ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے معذرت کرنے لگا، کہنے لگا، شادی تھی میری اور بیوی کا ویزا نہیں لگ رہا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے آپ کو ایک ملازمہ چاہیے جو کہ پاکستانی ہو، اسی لیے بیوی کا ویزا لگنے میں 1 مہینہ لگ گیا۔ سلمان کی بات میرے لیے بہت بڑا انکشاف تھی۔ سلمان مجھے ملازمت کے لیے یہاں لایا تھا، وہ بھی گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے۔ میرا جی چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگوں۔ تو یہ تھی میری قسمت جس پر میں گاؤں کی ہمجولیوں کے سامنے اتراتی پھر رہی تھی، شیخیاں بھگار رہی تھی۔ ضبط کے باوجود میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس عربی شخص نے مجھ پر سرسری سی نظر ڈالی اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، کوارٹر میں جا کر آرام کرو، کل سے اپنی بیوی سے کہنا کہ گھوڑوں اور گھوڑیوں کی دیکھ بھال وہی کرے گی۔ عربی کا انداز بڑا ہی مدافعانہ سا تھا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ سلمان مجھے پھر سے باہر کوارٹر کی طرف لے گیا۔ جیسا کمرہ شہر کے فلیٹ میں تھا، اس سے بھی چھوٹا کمرہ ہمارا کوارٹر تھا جہاں مجھے اور سلمان کو رہنا تھا۔ میں نے بڑے تعصب سے سلمان کو دیکھا، مگر وہ تو جذبات سے عاری شخص لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، اس لیے آپ میرا دبئی کا ویزا لگوانا چاہتے تھے؟ کیا میں کوئی ملازمہ یا نوکرانی ہوں جو یہاں پر کام کروں گی؟ پورے گاؤں میں میرے ابے کے ٹھاٹ ختم نہیں ہوتے، میں یہاں پر گھوڑوں کا استبل سنبھالوں گی؟ میری بات سن کر سلمان مجھے غور سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، کسی جاگیردار کی بیٹی نہیں ہو تم، اپنے گھر میں بھی تم گائے بھینسیں ہی پالتی آئی ہو، یہاں بھی تمہیں بس ایسا ہی کام کرنا ہے۔ دیکھو، تم کوئی نوابزادی نہیں ہو۔ اگر میں دبئی میں اچھے پیسے کما رہا ہوتا تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تم جیسی گاؤں کی جاہل لڑکی سے شادی کرتا؟ یہیں دبئی کی کسی شہزادی سے نہ کر لیتا؟ سلمان کی باتیں سن کر میرے سارے خواب چکنا چور ہو کر رہ گئے تھے۔ پہلے تو میں جی بھر کر روئی اور افسوس مجھے اس بات پر بھی تھا کہ سلمان نے مجھے ایک بار بھی جھوٹی تسلی نہیں دی تھی کہ بس چپ چاپ خاموشی سے مجھے روتے دیکھتا رہا۔ پھر کوارٹر سے باہر نکل گیا۔ میں نے اس چھوٹے سے دڑبے نما گھر کو بڑی نفرت سے دیکھا، لیکن بہرحال میں کیا کر سکتی تھی، اسی لیے میں نے اپنی زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ ظاہر ہے جیسی تیسی بھی تھی، زندگی تو مجھے سلمان کے ساتھ ہی گزارنی تھی۔ ملازمین کا کھانا الگ ہی بنتا تھا اور زیادہ تر دال سبزی پر مشتمل تھا، بس اتوار کے اتوار ہی بریانی کھانے کو ملتی تھی۔ اگلے ہی روز سلمان مجھے وہاں پر بنے ہوئے فارم ہاؤس میں لے گیا جہاں گھوڑوں کا استبل تھا۔ ایک نظر تو عربی نسلی گھوڑے دیکھ کر میری آنکھیں چندیا سی گئی تھی، لیکن وہ گھوڑے جہاں خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھے، صحت میں بھی تھے، اور مجھے شروع ہی سے گھوڑوں سے خوف آتا تھا۔ میں تو گاؤں میں آج تک ٹانگے پر نہیں بیٹھی تھی۔ بہرحال مجھے سارا کام وہاں موجود ایک ملازم نے سمجھا دیا۔ مجھے گھوڑوں کا کھانا کھلانا تھا، اور ان گھوڑوں کی خاصیت یہ تھی کہ وہ ایک خوبصورت لڑکی کے ہاتھوں سے ہی چارہ کھاتے تھے۔ ملازم نے یہ بھی کہا کہ عربی کو اپنے گھوڑے اور گھوڑیوں سے بڑی محبت ہے۔ بہرحال میں خدمت پر مامور تھی، اسی لیے لگ گئی، لیکن میرے لیے قابل تشویش بات یہ تھی کہ عربی روزانہ مختلف قسم کی گھوڑیوں کا دودھ نکلوا کر ایک ڈول میں ڈلواتا اور ایک خوبصورت دوشیزہ وہ دودھ عربی کے کمرے میں لے جاتی۔ سب ملازمین سے مجھے یہ سننے کو ملتا کہ رات جو لڑکی عربی کے لیے دودھ لے کر گئی تھی، عربی نے اسے لاکھوں درہم دیے ہیں۔ یہ سن کر میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ ظاہری سی بات ہے اس عربی نے رات کو اس لڑکی کے ساتھ کچھ اچھا سلوک تو نہیں کیا ہوگا، لیکن میں اس وقت دنگ رہ گئی جب میں نے یہ سنا کہ وہ عربی لڑکی کے ساتھ کچھ بھی کام غلط نہیں کرتا۔ پہلے تو مجھے اس بات کا یقین نہیں آیا کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں تھا، لیکن ایک بار جب رات کو میں نے گھوڑیوں کا دودھ نکال کر ڈول میں ڈالا تو وہاں آنے والی خوبصورت دوشیزہ سے پوچھ ہی لیا کہ رات عربی اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ کچھ بھی نہیں، بس گلاس میں دودھ ڈلواتا ہے اور پیتا رہتا ہے، اور جیسے ہی دودھ ختم ہوتا ہے بستر پر لیٹ کر سو جاتا ہے اور صبح ہوتے ہی لاکھوں درہم ہمارے ہاتھ میں رکھ کر ہمیں بھیج دیتا ہے۔ میرے لیے یہ بات بہت انوکھی تھی۔ بہرحال میں نے اس بات کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا اور اپنے کام سے کام رکھنے لگی، لیکن میرے غصے کی انتہا اس وقت عروج پر پہنچی جب میری تنخواہ کے سارے پیسے بھی سلمان نے اپنے گھر والوں کو بھجوا دیے۔ اس دن میری سلمان سے خوب لڑائی جھگڑا ہوا۔
میں نے کہا وہ ہوتا کون ہے میری محنت کے پیسوں کو اپنے گھر والوں کے پاس بھیجنے والا؟ میری بات پر سلمان ہتے سے اکڑ گیا، کہنے لگا کہ تم میری بیوی ہو، تمہاری ہر چیز پر میرا حق ہے، اور یہاں پر نوکری تمہارے باپ نے نہیں لگوائی، میں نے تمہاری لگوائی ہے۔ مجھے سلمان کی بات سن کر افسوس بھی ہوا اور غصہ بھی آ رہا تھا۔ پورا دن محنت میں کروں اور کھا جائیں اس کے گھر والے؟ میں شروع سے ہی کام چور قسم کی لڑکی تھی، اپنے گھر میں بھی بہت مشکل سے ہی کوئی کام کو ہاتھ لگاتی تھی۔ اماں کے کوسنے سن لیتی تھی لیکن کام نہیں کرتی تھی۔ اس کے باوجود میں دبئی میں گھوڑوں کی خدمت کر رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں کیا آ رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ اگلی صبح نے سلمان سے صاف کہہ دیا کہ میں گھوڑوں کے استبل میں کام نہیں کروں گی، وہ مجھے پاکستان بھیجے اور یہاں کسی اور ملازمہ کا انتظام کرے۔ میری بات سن کر سلمان ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ بھول جاؤ کہ 5 سال سے پہلے تم پاکستان جا سکتی ہو، تم یہیں رہو گی اور یہیں کام کرو گی، اور اگر تم نے نخرے دکھانے کی کوشش کی تو میں تم پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ سلمان اس قسم کا انسان بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ ایک بار میں گھوڑوں کا دودھ ڈول میں ڈال رہی تھی کہ وہ عربی استبل میں آ گیا۔ کافی دیر مجھے توجہ سے دیکھتا رہا اور پھر میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تم سلمان کی بیوی ہو؟ میں نے کہا جی مالک، میں سلمان کی بیوی ہوں۔ کہنے لگا بہت خوبصورت ہو، تمہیں اس کالے سلمان میں نظر کیا آیا؟ یہ کہتے ہوئے میرے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر اپنی تعریف سن کر عورت پگھل ہی جاتی ہے۔ میں نے کہا بس میری قسمت پھوٹی تھی جو سلمان سے میری شادی ہو گئی۔ میرے منہ سے یہ سن کر وہ مزید سنجیدہ ہو گیا، کہنے لگا کیا بات ہے، تم اپنے شوہر سے خوش نہیں ہو؟ میں نے کہا وہ مجھے دھوکے سے یہاں لایا ہے، میں اپنے گاؤں میں بڑی ٹھاٹ بھاٹ کی زندگی گزارتی ہوئی آئی ہوں۔ میری بات سن کر وہ ذرا سا مسکرایا اور پھر نہ جانے اسے کیا سوچی، اس نے جیب میں سے اپنا بٹوا نکالا اور مجھے 1000 درہم کا نوٹ پکڑا دیا۔ کہنے لگا اور پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہنا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں حیرت کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ میں نے وہ 1000 درہم کا نوٹ سلمان سے بھی چھپا لیا، لیکن ایسی مہربانیاں وہ عربی مجھ پر اب آئے دن کرنے لگا تھا۔ کبھی 500 درہم دے دیتا، کبھی 1000 درہم۔ لیکن ایک بار سلمان مجھ سے کہنے لگا تم ذرا عربی سے دور دور رہا کرو۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگا کہ وہ اچھا شخص نہیں ہے، اس کے سامنے کبھی میری برائی مت کرنا۔ ہم دونوں کے بیچ جو بھی لڑائی جھگڑا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن کبھی بھی اپنی کمزوری اس شخص کے سامنے مت رکھنا۔ سلمان کافی سنجیدگی سے بات کر رہا تھا، لیکن میرا دل خوف کے ہلکورے کھانے لگا تھا کہ میں تو سلمان کی ساری باتیں اسے بتا چکی ہوں، اور پھر مجھے مفت پیسے کھانے کی عادت بھی تو پڑ چکی تھی۔ ایک دن سلمان نے میری ماں سے میری بات کروائی تو اماں کہنے لگی کہ چھوٹی بہن کا رشتہ طے ہو گیا اور میں نے تمہاری بڑی تعریفیں کی ہیں، اسی لیے شادی پر ضرور پہنچ جانا۔ یہ بات جب میں نے سلمان سے کہی تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ ابھی پاکستان مجھے نہیں لے کر جائے گا۔ میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتی تھی، مجھے ہر قیمت پر اپنی بہن کی شادی دیکھنی تھی اور پاکستان بھی جانا تھا۔ اسی لیے گھوڑیوں کا دودھ نکال کر جب میں نے ڈول میں ڈالا تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بار عربی کو دودھ کا ڈول کمرے میں دینے جاؤں گی۔ وہ مجھے لاکھوں درہم دے گا اور اسی سے میں اپنی ٹکٹ کٹوا کر پاکستان لوٹ جاؤں گی۔ رات کے وقت میں نے ڈول دودھ سے بھرا تو خوبصورت سی دوشیزہ مجھ سے وہ ڈول لینے آ گئی۔ میں نے کہا ہٹو پیچھے، آج عربی مالک کو دودھ کا ڈول میں دینے جاؤں گی۔ یہ سن کر اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر میرے پاس آ کر کہنے لگی ہاں جاؤ، لیکن بہت پچھتاؤ گی، یہ کام تمہارے جیسے لڑکی کے بس کا نہیں۔ اس کے بعد جو کچھ اس نے مجھے بتایا میں گمسم سے کھڑی رہ گئی۔ وہ لڑکی مجھ سے بات کر کے جا چکی تھی، دودھ کا ڈول میرے ہاتھ میں تھا۔ جب ملازم نے مجھے کہا کہ تم نے اس لڑکی کو واپس بھیجا ہے تو جاؤ اس عربی کے پاس اور دودھ کا ڈول تم لے کر جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے اپنا ایک ایک قدم بھاری لگ رہا تھا۔ جیسے جیسے میں عربی کے کمرے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ جو میں کرنے جا رہی ہوں وہ غلط ہے، اور عربی اتنا بھی شریف انسان نہیں ہے۔ وہ ایسا انسان تھا جو سچ میں لڑکیوں کی مجبوریوں سے پورا فائدہ اٹھاتا تھا۔ اس کی مجھ پر نظر تھی اور اس نے جان بوجھ کر لڑکیوں کو جھوٹ بولنے کے لیے کہا تھا کہ عربی انہیں رات بھر کچھ بھی نہیں کہتا اور صبح لاکھوں درہم دیتا ہے۔ ساری حقیقت جان کر بھی میں اپنے پیر پر کلہاڑی نہیں مار سکتی تھی، مگر اسی اثنا میں ایک عورت وہ آئی اور مجھے اندر چلنے کو کہا۔ دودھ کا ڈول میرے ہاتھ میں تھا، سامنے عربی بیٹھا صوفے پر بیٹھا تھا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ عورت جا چکی تھی۔ عربی نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا کہا۔ میں نے ڈول سائڈ پر رکھا اور گھبراتے ہوئے سائڈ پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ اگر عربی نے کچھ غلط کرنے کی کوشش کی تو میں یہ دودھ کا ڈول اٹھا کر اس کے سر پر دے ماروں گی اور خود یہاں سے بھاگ جاؤں گی، مگر وہ مسلسل میری آنکھوں کی پتلیوں پر غور کر رہا تھا۔ شاید وہ سچ میں چہرے پڑھنے کا فن جانتا تھا۔
وہ سمجھ چکا تھا کہ میں کیا کرنے والی ہوں۔ پھر ابھی نے اپنی ٹیبل کی سائڈ سے نوٹوں کی گڈی اٹھائی اور میرے سامنے رکھ کر کہنے لگا، تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، چاہو تو یہ نوٹ پکڑو اور پھر یہ دودھ مجھے پلاؤ۔ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ چکی تھی، اور ہاں، اگر جانا چاہو تو کس نے روکا؟ دروازہ کھلا ہے، تم جا سکتی ہو۔ ویسے بھی میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ میں نے نوٹ اٹھا کر گنے، وہ سچ میں 10,000 درہم تھے۔ میں نے وہ نوٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا کر کہا، مالک، آپ نے غلط بوتل کو منہ لگانے کی کوشش کی ہے، معاف کیجیے گا، یہ آپ کے پیسے آپ کو ہی مبارک۔ میں کل اپنے وطن واپس جا رہی ہوں، مجھے اپنی عزت بہت عزیز تھی۔ میں خاموشی سے وہاں سے چلی آئی اپنے شوہر سلمان کے پاس۔ وہ جیسا بھی تھا میرا اپنا تھا، میرا محرم تھا اور میرا محافظ۔ جیسی حفاظت وہ میری کر سکتا تھا کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے سلمان کو ساری حقیقت بتا دی۔ سلمان نے وہ نوکری چھوڑ دی اور مجھے پاکستان واپس لے آیا۔